الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ایک بار پھر طہارت کورس لے کر اس کی تیسری کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہمارے لیے یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم علم دین خود بھی سیکھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس وقت علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں، اور الحمدللہ عز وجل فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کا یہ آفیشیل فیس بک پیج آپ کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کورسز لاتا رہتا ہے۔ تو آپ سے التماس کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یہ فیس بک پیج لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، شیئر کریں، اس کو لائک کریں تاکہ آپ کے دوست احباب تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچ سکے اور وہ بھی اس کورس میں اور آئندہ ہونے والے دیگر کورسز میں بھی شرکت کر سکیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی اس میں مل سکے۔ جیسا کہ ہم نے طہارت کورس میں 2 دن کلاس اٹینڈ کی، پہلے دن نجاستوں کے بیان کے حوالے سے بات کی گئی اور نجاستوں سے کیسے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، کیسے صفائی حاصل کرنی ہے، کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ تو آج پھر دوسرے دن ہم نے وضو اور اس کے دیگر لوازمات، وضو کا طریقہ، مستحبات، سنتیں اور فرائض، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم فیضان امیر اہل سنت کے صدقہ سے طہارت کورس میں ہم تیسری کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے توجہ کے ساتھ اس میں اول تا آخر شرکت فرمائیے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم غسل اور تیمم کے بارے میں سیکھیں گے، غسل کا طریقہ، غسل کے جو فرائض ہیں، اس کی سنتیں جو اس کے اندر ہیں، مستحبات کیا ہیں، اس میں کیا کیا شرعی احتیاطیں کرنا غسل کے اندر ضروری ہیں کہ جن کے کرنے کے ساتھ غسل اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو بسا اوقات غسل بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غسل فرض ہونے کے کیا کیا اسباب ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر غسل بندے پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ تمام چیزیں، کیونکہ غسل ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر انسان بے غسل ہو، بے غسلہ ہو، اس پر جو ہے وہ غسل فرض ہو، تو نہ تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو تمام چیزوں کو، کیونکہ جو بالغ شخص ہے اس پر وضو، غسل اور اس طرح کے طہارت کے مسائل جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ان کا جاننا ہر بالغ پر، عاقل پر جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کے فرائض سن لیتے ہیں
اور یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ بعض احباب غسل تو کر لیتے ہیں، مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ غسل کرنا فقط سمپل نہانے کو غسل کرنا کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی نہ تو فرائض ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ دنیاوی حوالے سے کافی پڑھے لکھے لوگوں سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ غسل کے کیا فرائض ہیں، تو جواب میں جو ہے وہ اصلی فرائض کے جو ہے وہ علاوہ کچھ اور ہی جواب سننے کو ملتا ہے، جیسے صابن، تولیہ اور اس طرح کی چیزیں بعض اوقات سننے کو ملتی ہیں۔ تو آئیے ہم غسل کے فرائض سنتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 غسل کے فرائض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہا دینا۔ پانی بہانے کی جو ہے وہ کل بھی ہم نے تعریف سنی تھی کہ پانی کا بہہ جانا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جس بھی حصے کو دھونا ہے وہاں پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں تو یہ دھونا اسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل وضاحت جو ہے وہ سنتے ہیں۔ کلی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ تو کلی کرنا سے مراد یہ ہے کہ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر بعض اوقات اس کو جو ہے وہ پچ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پانی منہ کے اندر گھمایا جاتا ہے اور اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ کلی نہیں ہے۔ کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ منہ کے ہر پرزے اندر جو حصہ ہے، منہ کا ہر گوشہ، ہر حصہ جو ہے وہ وہاں تک، اور ہونٹ جو ہیں، ہونٹوں سے یہاں ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے، اندر والا حصہ ہوتا ہے، وہاں تک، وہاں سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ جو ہے یہ پانی بہہ جائے، اور اچھے طریقے سے پانی وہاں پر جو ہے وہ اگر بہہ جاتا ہے تو یہ ہماری کلی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں میں، جڑ اور زبان کی کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی پہنچنا یہ غسل کے اندر ضروری ہے، کیونکہ وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے اور غسل کے اندر کلی کرنا یہ فرض ہے، تو اس میں اس لیے احتیاط زیادہ ہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، سپاری وغیرہ کھاتے ہیں، تو دانتوں میں چھالیاں یا اس طرح کی کوئی چیز، اس کے ریشے وغیرہ اگر پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، تو ان کا چھڑانا، ان کو نکالنا بھی ضروری۔ ہاں اگر ان کو نکالنے میں، ان کو چھڑانے میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، بندہ جو ہے وہ ضرر کا اندیشہ ہے بندے کو، تو پھر شریعت نے اس کی معافی عطا فرمائی ہے۔ پھر غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعض میں معلوم ہوا، تو چھڑا کر پانی بہانا وہاں پر بھی فرض ہے۔ جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو جائے گی، اس میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ لوٹانے کی، دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جو دانت ہلتا ہوا ہو یا مسالے سے جمایا گیا، تو اب اس کو جو ہے وہ تار سے باندھا گیا، یا مسالے کے نیچے جو ہے وہ پھر پانی نہ بہا، یا تار ہے تو تاروں سے بعض اوقات دانتوں کو باندھا جاتا ہے، تو اس کے نیچے پانی نہ بہہ سکا، تو اب یہ بھی معاف ہے، کیونکہ اس میں تکلیف کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ پھر جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، یعنی یہ جو کلی کرنے کا انداز بتایا، تو یہ کلی غسل کے اندر فرض ہے، اسی طرح کی 3 مرتبہ کلی کرنا یہ وضو کے لیے سنت ہے۔ یہ تو تھی کلی کرنے کی وضاحت۔ دوسری ہے اس میں ناک میں پانی چڑھانا۔ تو ناک میں پانی چڑھانے کے حوالے سے جو اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سے پانی لیا تھوڑا سا چلو میں، اور ناک کی نوک کو لگا کر یا تھوڑا سا جو ہے وہ ناک کے اندر داخل کیا اور پھر نکال دیا، تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ناک کی نرم جو ہڈی ہے، نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو چلو میں تھوڑا سا لیں گے اور چلو میں لے کر اس کو تھوڑا سا سونگیں گے، جب تو پانی اوپر کو چڑھے گا، ناک کی نرم جگہ تک پہنچے گا، تو یہ بھی وہاں تک پانی پہنچانا اس میں ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ خیال رہے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہے، اگر بال برابر بھی جگہ دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناک کے اندر اگر کچھ مواد ہے، رینٹ وغیرہ سوکھ گئی ہے، تو اس کا چھڑانا، اس کو نکالنا بھی فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی، ناک میں اگر بال ہیں تو ان کا دھونا بھی فرض ہے، اور احتیاط کے ساتھ اچھے انداز سے اس کو پانی بہا کر دھویا جائے۔ تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک تمام جسم پر، جسم کے ہر پرزے، ہر حصے، ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ اور جسم کی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جاتی ہیں، تو پھر غسل نہیں ہوتا۔ وہ میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا، تو وہ کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تھے غسل کے فرائض۔ اب ہم غسل کا جو ہے وہ سنت طریقہ، غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ سن لیتے ہیں۔ کسی پر غسل فرض ہو چکا ہے احتلام کے ذریعے سے، یا جو ہے وہ ہم بستری کرنے کے ذریعے سے، یا کسی بھی وجہ سے اس پر اگر غسل فرض ہو گیا ہے، تو اب اس کو پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، غسل کیسے ادا کرنا ہے، تو اس کا سنت طریقہ ہم سن لیتے ہیں۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، کیونکہ غسل خانے میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو زبان ہلائے صرف دل میں نیت کیجئے۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیے 3 بار، یہ پہنچے ہیں کل بھی عرض کیا گیا تھا، تو پہنچوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئیے۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی نجاست لگی ہے پھر تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس کو دھونا ہی ہے، اگر نجاست نہیں بھی ہے تب بھی اس کو دھو لیجئے۔ پھر جسم پر اگر کہیں اور نجاست لگی ہے تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، یعنی جس انداز سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں پورا اسی طرح وضو کریں گے۔ پھر وضو کرنے کے بعد 2 چیزیں ہیں، اگر تو ہم کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی جمع نہیں ہوتا بلکہ پانی بہہ جاتا ہے، یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، یا کسی چیز کے اوپر کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں، یا فی زمانہ جیسے ہمارے واش رومز ہوتے ہیں تو ان میں پانی جمع نہیں ہوتا، تو وہاں پر پاؤں دھو لیجئے، اور جب وضو کریں تو مکمل وضو کر لیں، پاؤں بھی دھو لیں۔ اور اگر ایسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد پانی وہیں پر جمع ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ جا رہا ہے، تو وہاں پر پاؤں نہ دھوئیے بلکہ پاؤں وہاں پر آخر میں دھوئیں گے۔ پھر جو ہے وہ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیجئے، تیل کی طرح مل لیجئے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی بہنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ نرم ہو جاتا ہے، جلد نرم ہو جاتی ہے اور خشک نہیں رہتی، تو اس طرح پانی کے بہاؤ میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اگر سردیاں ہوں تو خصوصاً اس میں جو ہے وہ احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس دوران آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، سیدھے کندھے سے پانی بہانا شروع کیجئے اور پورے سیدھی طرف 3 بار پانی بہائیے۔ پھر اب 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی بہانا شروع کیجئے اور پورے حصے پر پانی بہائیے۔ پھر سر پر اور تمام بدن پر، سر پر اور تمام بدن پر 3 بار جو ہے وہ ہم نے پانی بہانا ہے۔ پھر غسل کرنے کی جگہ سے الگ ہو جائیے، اور اگر وضو کرنے میں جو میں نے عرض کیا پاؤں نہیں دھوئے تھے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، وضو کرنے میں پانی میں جو ہے وہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے، تو اب پاؤں دھو لیجئے۔ تو یہ ہمارا غسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں چند احتیاطیں یہ کرنی چاہیے کہ نہانے میں، غسل کرنے میں قبلہ رخ نہ ہوں، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، تاکہ کوئی بھی حصہ، کوئی بھی گوشہ جسم کا کوئی بھی جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، اور ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو حصہ ہے وہ کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے، اور موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو جب پانی اس پر گرے گا تو بدن سے چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی، اور عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ اور دوران غسل کسی سے کسی قسم کی بھی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن کو پونچھنے میں حرج نہیں ہے، اور نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ ہے جی غسل کا جو مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ تو اس میں جب ہم وضو کریں گے تو وضو کے اندر غسل کے فرائض بھی چونکہ شامل ہیں، اس میں کلی کرنا بھی آتی ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی آتا ہے، تو اس کو ہم ذرا احتیاط سے کریں گے تاکہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 کم از کم اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب غسل کرتے ہیں تو
ان کے اندر احتیاط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان میں احتیاط نہیں کریں گے تو بسا اوقات پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور غسل جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ جب غسل ادا نہیں ہوگا تو نہ تو ہم مسجد میں جا سکیں گے، نہ کوئی نماز پڑھ سکیں گے، نہ قرآن کو چھو سکیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ بعض اوقات مردوں نے بھی عورتوں کی طرح جو ہے وہ بالوں کو گندا ہوتا ہے، جو ہے وہ باندھا ہوتا ہے، تو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو احتیاط کر کے اس کو کھول کر پانی بہانا ضروری ہے۔ اور عورت پر صرف جڑ تک کر لیں، جڑ جو ہے اس کو تر کر لینا یہ ضروری ہے، کھولنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے بال اسی انداز سے بدے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر جو بعض اوقات عورتیں چٹیا کر لیتی ہیں تو وہ اتنی سخت ہے اور اتنی سختی سے اس کو باندھا ہوا ہے کہ اگر کھولیں گے نہیں تو جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اب کھول کر جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح عورتیں کانوں میں بالیاں یا ناک میں جو ہے وہ چھید ہوتا ہے تو ناک میں نتھلی پہنتی ہیں، تو اگر تو وہ سوراخ بند نہ ہوا ہو، سوراخ ابھی کھلا ہے، اس کو یعنی کہ چیزیں وہاں پر پہنی جاتی ہیں، وہ استعمال میں ہے، بند نہیں ہوا، تو اس کو بھی دھونا، اس کے اندر بھی پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کوئی پن لے کر، یعنی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی باریک چیز لے کر اس کو سوراخ میں داخل کیا جائے گا اور پھر پھیر کر پانی بہا دیا جائے گا، تو انشاءاللہ پانی بہہ جائے گا۔ وضو میں صرف ناک کے نت کے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہو تو دونوں میں پانی بہانا یہ ضروری ہے، کیونکہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا یہ غسل کے اندر ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بھووں اور مونچھوں اور داڑھی میں ہر بال کی جو ہے وہ جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی جو کھال ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اور کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھونا یہ بھی ضروری ہے۔ کانوں کے پیچھے بال ہوتے ہیں یہاں پر، تو ان بالوں کو ہٹا کر وہاں تو ان کو بھی دھونا یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح تھوڑی اور گلے کا جو جوڑ ہوتا ہے، یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ والی، تو یہ تھوڑی اور گلے کا جوڑ ہوتا ہے۔ بعض احباب کی گردن اگر موٹی ہوتی ہے یا کچھ جسامت ان کی جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، تو بعض اوقات جب یہ گردن نیچے کو کرتے ہیں تو یہاں پر بل پڑ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کچھ حصہ جو ہے وہ اندر چھپ جاتا ہے اور پانی نہ بہنے کا کبھی امکان رہتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ گردن کو اوپر اٹھا کر اور اچھی طریقے سے یہاں پر مل کر غسل کیا جائے۔ پھر ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلوں کے نیچے پانی جب بہانا ہے تو اچھے طریقے سے بغلوں کے نیچے پانی بہایا جائے تاکہ کوئی بھی جگہ غسل کرنے میں دھلنے سے رہ نہ جائے۔ پھر ناف میں پانی ڈالیں، اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی وغیرہ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھونا جو ہے وہ اور یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ران اور پیڑ یعنی ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کا جو جوڑ ہوتا ہے، یہاں پر بھی بعض اوقات جو کچھ موٹی جسامت کے افراد ہوتے ہیں تو یہ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے یہاں پر، تو اس میں بھی بل پڑ جاتے ہیں، یہ پیٹ کی بیلٹ جیسے بن جاتی ہے، تو ان کو بھی اٹھا کر یہاں پر نیچے پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اور جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر پانی بہانا یہ یاد رکھیں کہ لازمی جو ہے وہ احتیاط کریں یہاں پر، کیونکہ بیٹھ کر نہائیں گے تو ران اور پنڈلی کا جو جوڑ ہوگا وہاں پر پانی بہنا امکان ہے کہ پانی نہ بہے، کچھ حصہ خشک رہ جائے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر پانی لازمی بہے۔ پھر جب دونوں سرین کے جو ملنے کی جگہ ہے، تو جو ریڑھ کی ہڈی سے نیچے آتے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ دونوں سرین یعنی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے ان کے درمیان جو ملنے کی جگہ ہے، تو کھڑے ہو کر نہائیں یا بیٹھ کر نہائیں، وہاں پر پانی اچھے طریقے سے مل کر بہا دیا جائے تاکہ خصوصاً جب کھڑے ہوں تو اس صورت میں جسم کیونکہ مل جاتا ہے تو اس انداز میں پانی بہنے میں جو ہے وہ شک ہو سکتا ہے اور امکان ہے کہ پانی نہ بہے، تو وہاں پر بھی پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی جو کروٹیں ہیں ان پر بھی پانی بہانا جو ہے وہ
ضروری ہے۔ مرد ہے تو مرد کے لیے جو ذکر اور انثیین ہیں، یعنی مرد کی جو شرمگاہ ہے، اس کے نیچے کے جو اعضاء ہیں، ان کو اچھے طریقے سے اٹھا کر پانی بہانا وہاں پر ضروری ہے۔ اور جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو وہ جو اوپر جڑ ہوتی ہے انسان کے، مرد کے آلت ناسل پر، تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کی کھال کو ہٹا کر اس کے اندر پانی چڑھانا یہ ضروری ہے۔ پھر اس میں احتیاط کی بات ایک یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم پر کوئی زخم ہوتا ہے تو اس پر پٹی باندھی ہوتی ہے اور غسل کرنا ہے، تو غسل میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ تو زخم وغیرہ پر اگر پٹی بندھی ہے اور اسے کھولنے میں حرج اور نقصان ہے، ذہن میں رکھیے کہ اگر زخم پر پٹی باندھی ہے اور پٹی ایسی ہے کہ اگر اس کو کھولیں گے تو اس کو جو ہے وہ نقصان ہوگا یا زخم بڑھ جائے گا، اور کسی طبیب حاذق نے، یعنی جو فاسق نہ ہو، اس نے اس بات کا مشورہ دیا ہے یا اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر یہ کھولے گا، یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اگر اس تک پانی پہنچائے گا تو وہ جو ہے وہ زخم اس کا خراب ہو جائے گا، تو اب مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیجئے۔ پٹی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جگہ کو اگر گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، تو ورنہ جو ہے مسح کافی نہیں ہوگا۔ مسح صرف اتنی جگہ کے لیے ہوگا کہ جتنی جگہ کا نقصان میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یا ضرر میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یا وہاں پر زخم ہے اور زخم بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت سے زیادہ پٹی گھیری ہوئی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم ایک سائڈ پر ہے، پٹی جب باندھتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ رول کر کے باندھنا پڑتا ہے، بعض اوقات وہ دوسرے حصے کی طرف بھی آ جاتی ہے۔ تو اب اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے پٹی تو اب باندھنا ممکن ہی نہیں ہے کسی اور طریقے سے۔ مثلا بازو پر زخم ہے اور مگر پٹی جو ہے وہ بازو کی گولائی پر باندھی ہوئی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ گولائی کے اوپر باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے۔ اور اگر کھولنا ممکن نہ ہو، کھولنا ناممکن ہے یا کھولیں گے تو پھر ویسی بندھے گی نہیں، اور کوئی ایسا طبیب بھی نہیں ہے وہاں پر کہ جو کھول کر دوبارہ باندھ سکے، یعنی کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اس کو ہم کھول سکتے ہیں، اور ہر طرح سے اپنی کوشش مکمل کر لی ہے، اب کھولنا ممکن نہیں رہا، تو اب یوں پھر زخم وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا پھر اندیشہ ہے کہ اگر ہم کھولیں گے تو زخم کو نقصان پہنچے گا، تو ساری پٹی پر مسح کر لینا ہی کافی ہو جائے گا، اور بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا کہ جس پر کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ جو دھونے والا حصہ ہے کہ جس پر دھونا ضروری ہے اس کو دھویا جائے، اور جو عذر کی وجہ سے معافی ہے جس کو، تو وہ معاف جو ہے وہ وہاں پر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر آئیے ہم چند ایک احکام سنتے ہیں کہ جن سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جن کو اگر وہ انسان کے ساتھ معاملات پیش آئیں تو انسان جو ہے وہ اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو غسل فرض ہونے کے چند ایک اسباب ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسانی جسم سے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا، تو یہ بھی، اور عضو سے نکل جانا، شہوت سے جدا ہونا اور اپنی جگہ سے، اپنے محل سے شہوت سے جدا ہونا اور عضو سے نکل جانا، یہ بھی جو ہے وہ غسل فرض کر دیتا ہے، اس سے غسل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ منی کا جو مقام ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے یہ جمع ہوتی ہے، تو وہاں سے اپنے مقام سے یہ اچھل کر جو ہے وہ شہوت کے ساتھ جب جدا ہوگی اور عضو تناسل سے، آلت تناسل سے نکل جائے گی، تو اس وقت غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح سوتے میں اگر منی کا خروج ہو گیا، جسے احتلام کہتے ہیں، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد ہے اور مرد عورت سے ہم بستری کرتا ہے، اور مرد کا جو اعلیٰ تناسل ہے اس کا جو آگے والا حصہ ہے اگر وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، تو اس سے بھی دونوں مرد اور عورت دونوں پر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حیض اگر کسی عورت کو آیا ہے، تو جیسے ہی عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو جو ہے اس وقت بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس کا اگر خون آتا ہے، یعنی وہ خون کے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ جننے کے بعد عورت کو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آتا ہے، اور کم سے کم اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، تو جب جو ہے وہ 40 دن پورے ہو جائیں یا 40 دن سے پہلے ہی اگر نفاس کا خون منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اب بھی عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔
اکثر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد 40 دن تک جو ہے وہ یہ لازمی خون آتا ہی آتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ چاہے تو یہ 2 دن میں کم ہو جائے اور چاہے تو جو ہے وہ 40 دن تک مکمل کریں، یعنی اس کی کم سے کم کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر نفاس کے حوالے سے یہ جو بیان کیا گیا، اس کا احکام جو ہے وہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ منی اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ منی جب شہوت سے نکلے گی اور اچھل کر اپنے مقام سے جدا ہوگی اسی وقت غسل فرض ہوگا۔ بہرحال جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل اس سے فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے کچھ قطرات نکل آتے ہیں تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسی طرح کسی کو احتلام ہوا، احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، یعنی جب اٹھ کر دیکھا تو کپڑوں پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن احتلام ہونا یاد ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کو شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی محسوس ہوئی، نماز میں تھا اور شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی محسوس ہوئی تو مگر نماز جو ہے وہ اس نے مکمل کر لی قبل اس کے کہ جو ہے وہ اس کے آلت ناسل سے، اس کے جو ذکر سے منی باہر نکلتی تو نماز ہو گئی، اور مگر اب جو ہے وہ بعد میں اس پر جب منی خارج ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح معاذ اللہ اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کیا تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ اور مستزنی کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے، عاصی ہے اور اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اگر ایسا شخص جب میدان محشر میں آئے گا تو روایتوں کا مفہوم ہے کہ اس کی جو ہتھیلیاں ہوں گی یہ گابن ہوں گی، حاملہ ہوں گی، اور وہ پورے میدان محشر میں جو ہے وہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ یہ تھے چند وہ احکام کے جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہتے پانی میں غسل کرتے ہیں یا جو ہے وہ نہر میں یا تالاب میں جو ہے وہ غسل کرتے ہیں تو اس کے کیا احکام ہیں۔ اگر بہتے پانی میں مثلا دریا میں یا نہر میں یا پھر جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی بڑا حوض ہے کہ جو 10 در 10 سے زیادہ ہے، مطلب جو جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، 3 بار جو ہے وہ 3 بار دھونے کی ترتیب اور وضو کی سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ یعنی اگر دریا میں یا نہر میں نہایا جہاں پر جاری پانی ہے تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ اس میں جو ہے وہ 3 بار دھونے اور ترتیب کی جو سنتیں ہم نے ادا کرنی ہے کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اگر کچھ دیر اس میں ٹھہرا رہے گا اور پانی اس کے جسم سے لگ کر جو ہے وہ چلتا رہے گا تو یہ اس کا جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر حوض ہے جیسے میں نے عرض کیا 10 درد ہے، یا تالاب ہے جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے چل نہیں رہا تو وہاں پر اگر ہم نے سنت ادا کرنی ہے تسلیس کی، یہ 3 مرتبہ ہونے کی سنت ادا کرنی ہے تو اس میں پھر 3 غوطے لگانے پڑیں گے، یعنی 3 مرتبہ جگہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ اگر حوض کے اندر ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلے گئے، اس طرح 3 مرتبہ دھونے کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح برسات میں نہایا کوئی یا نل یا فوارے کے نیچے جیسے شاور کے نیچے نہاتا ہے تو کھڑا ہونا، نیچے کھڑے ہو کر نہاتے ہیں تو پانی جو ہے یہ بھی بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس پر اگر جو ہے وہ پانی بہہ رہا ہے اور تمام اعضاء پر پانی اچھے طریقے سے بہہ گیا تو اب اس کا غسل ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ کچھ احتیاطیں اس میں یہ کرنی چاہیے غسل کرتے وقت کہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، اور قبلے کی طرف نہ تو WC کا رخ ہونا چاہیے، نہ ہی جو ہے استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا جائز ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ غسل کرنا سنت کب کب ہے۔ جمعہ کے دن، عید الفطر کے دن، بقرہ عید کے دن، اور عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام، اور احرام باندھتے وقت نہانا غسل کرنا یہ سنت ہے۔
اور غسل کے مستحبات کی غسل کب کب کرنا مستحب ہے، وقوف عرفات میں، وقوف مزدلفہ میں، حاضری حرم اور حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی طرح طواف کے لیے، دخول منی کے لیے، جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات، میلاد، اور اسی طرح جو ہے وہ میلاد اور دیگر جو ہے وہ مجالس خیر کے لیے، اسی طرح مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنوں کو اگر جنون آ جائے اس جنون کو جانے کے بعد جو ہے وہ اس کا غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر اسی طرح گناہ سے توبہ کرنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور سفر سے آنے والے کے لیے بھی جو ہے وہ مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ اسی طرح اگر عورت کو استحاضہ کا خون آیا ہے اور خون بند ہوا تو اس کے بعد بھی، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز کسوف اور خسوف اور نماز استسقاء، مطلب چاند گرہن، سورج گرہن، اور جو بارش کی طلب کے لیے، بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح خوف اور تاریکی، سخت آندھی، بدن پر نجاست لگی ہو تو اور یہ معلوم نہ ہو کس جگہ پر لگی ہے تو اب بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر بارش میں اگر جو ہے وہ غسل کرنا ہے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کے سامنے بھی اپنا ستر کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ستر اگر کسی کے سامنے کھولیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو کوشش کریں اگر بارش کے اندر نہائیں تو کم از کم ایسا کپڑا پہن کر نہائیں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آپ کے جو ستر کے اعضاء ہیں کم از کم وہ نظر نہ آئیں، اور موٹا کپڑا پہنیں، اگر موٹا کپڑا نہ ہو تو احتیاط کریں کہ کسی کے سامنے نہ نہائیں، بلکہ ایسی جگہ پر نہائیں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو۔ پھر ناپاکی کی حالت میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہیں، غسل فرض ہو چکا ہے تو کیا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو غسل فرض ہے جس پر، تو اس کو جو ہے وہ درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر لے، اور اذان کا جواب دینا بھی اس میں جائز ہے، اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کر لیا جائے اور پھر اگرچہ بعد میں غسل کر لیں۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ بھی سنا کہ غسل کرتے وقت، غسل جب کرنا ہے تو جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی کے بہاؤ کو روکنے والی ہو، پانی کے پہنچنے کو روکنے والی ہو، مانع ہو۔ تو اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ایسی چیز ہو اس کو زائل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اگر پکانے والا جس طرح ہے، اس کے ناخنوں میں آٹا جم جاتا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے، نان بائی ہے، اور اسی طرح لکھنے والا ہے تو اس کے ناخنوں میں سیاہی کا جرم ہوتا ہے، یا جو پینٹ کرتا ہے اس کے ہاتھوں پر پینٹ کے جرم ہوتے ہیں، تو اگر وہ جو ہے وہ عام لوگوں، یہ جو چیزیں ہیں اگر تو کام کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر لگی ہوئی ہیں، جیسے پینٹ کرنے والا ہے تو اس کے ہاتھ پر پینٹ جو ہے وہ کچھ نہ تھوڑا بہت لگا رہ جانا یہ معاف ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ آٹا گوندنے والا ہے یا روٹیاں پکانے والا ہے، اس کے ہاتھوں پر کچھ نہ کچھ آٹا اگر کوشش کرنے کے بعد وجود بھی رہ گیا تو اب یہ شریعت نے معافی دی ہے۔ ہاں، اور اگر معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو اتارنا ممکن بھی تھا پھر بھی نہیں اتارا، جان بوجھ کر ایسا کیا، تو اب جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ لیکن عام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھ کر اس کو اتارنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر عام شخص ہے کوئی، اس کا کام تو کوئی اور ہے لیکن وہ پینٹ کرنے لگ پڑتا ہے گھر میں خود ہی، اور ہاتھوں پر پینٹ لگ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ معافی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور اسی انداز سے غسل کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ اس کو احتیاط کے ساتھ ہر حصے سے پینٹ وغیرہ اگر لگ گیا ہے یا کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے کہ جو پانی کے پہنچنے کو، پانی کے وصول کو مانے ہے، تو اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ جی، یہ تو ہمارا غسل کا ٹاپک تھا، کچھ جو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، بیان کرنے کی سعادت کی گئی
کہ تمام کے تمام مسائل چونکہ یہاں پر اتنے معمولی سے وقت میں بیان کرنا یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتے، تو اس میں اگر آپ نے جو ہے وہ مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے جو ہے وہ آفیشیل فیس بک پیج سے رابطہ کر کے جو آپ ایڈمیشن لیجئے، اور طہارت کورس مکمل 1 ماہ کا کروایا جاتا ہے، اس میں آپ داخلہ لے کر اس کے تفصیلی احکام آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم تیمم کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ تیمم کب کرنا جائز ہے، تیمم کا جو ہے وہ کون کر سکتا ہے، تیمم کے فرائض کیا ہیں، اور تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور تیمم کے اندر بھی سنتیں ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی سنتیں ہیں، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کہ تیمم جو ہے اس کے 3 فرائض ہیں، اس کے بھی 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ 3 جو ہے وہ تیمم کے فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 یعنی وضو اور غسل میں نیت ضروری نہیں ہے، وضو اور غسل کے اندر نیت کرنا سنت ہے، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ جو ہے وہ سنت فرض ہے تیمم کے اندر۔ اب تیمم کی کچھ سنتیں بھی ہیں، جیسے بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کو زمین پر مارنا، طریقہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے پیچھے کرنا، اور انگلیاں کھلی رکھنا، انگلیوں کو کھلا رکھنا جو ہے وہ جب زمین پر ماریں گے تیمم کرنے کے لیے، کیونکہ تیمم زمین سے کیا جاتا ہے یا زمین کی جنس سے کیا جاتا ہے، تو جب تیمم کرنے کے لیے زمین پر ہاتھ ماریں گے یا زمین کی جنس جو ہے اس پر ہاتھ ماریں گے تو انگلیوں کو کھلا رکھا جائے گا۔ پھر دونوں جو ہے وہ پہلے منہ اور پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، اسی طرح جو ہے وہ دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، اور پہلے جو ہے وہ سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہیں پہنچا تو پھر تو خلال کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر خلال کے لیے دوبارہ زمین پر مارنا پڑے تو اس کو ہاتھ جو ہے دوبارہ زمین پر مار سکتے ہیں۔ اب ہم تیمم کا طریقہ سنتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کی نیت کیجئے، اور نیت پہلے بھی عرض کیا گیا کہ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، مطلب دل میں یہ نیت ہو کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یا بے غسلی یا بے وضو یوں دل میں نیت کیجئے، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، یوں کہیے کہ بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے وضو اور غسل کے لیے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ نیت کر لیجئے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس انداز سے کشادہ کیجئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایسی پاک چیز جو زمین کی قسم سے ہو، مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ ہو، اس پر مار کر لوٹ لیجئے، یعنی یوں ہم اگر ہمارے ہاتھ ہیں اور یہ جو ہے وہ زمین کی سطح ہے مثال کے طور پر، تو ایسے اپنی انگلیوں کو کشادہ کریں گے اور زمین پر اس انداز سے رکھیں گے یعنی ماریں گے اور لوٹ لیجئے۔ لوٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے کر لیجئے، ایسے تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے پھیر لیں گے، تو یہ اب گرد جو تھی کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھوں کو لگ جائے گی، اور اگر گرد زیادہ لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیجئے، اس کو اس انداز سے جھاڑ لیں گے، اور اس سے پھر سارے منہ کا مسح کیجئے کہ کوئی بھی حصہ رہ نہ جائے، اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر ماریں گے اور پورے سر کا جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، چہرے کا پورے کا، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، تھوڑی کے نیچے تک، ایسے سارا مسح کر لیں گے، اور داڑھی ہے تو اس کا خلال کر لیں گے، یہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح ہاتھوں کو کشادہ کریں، زمین پر ماریں گے اور زمین پر مار کر اس کو تھوڑا لوٹ لیں گے یعنی آگے پیچھے کر لیں گے، اور اگر گرد زیادہ لگ جائے تو اس کو تھوڑا جھاڑ کر پھر کیا کریں گے، پھر زمین پر مار کر دونوں ہاتھ کر لیے۔ اب ہاتھوں کو ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت سارا مسح کیجئے، ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت سارا جو ہے وہ مسح کیجئے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے سیدھے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے، اور پھر وہاں سے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے
پیٹ کو مسا کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسا کیجئے، اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسا کیجئے۔ یہ دوبارہ جو ہے وہ سماعت بھی فرمائیے اور دوبارہ دیکھ بھی لیجئے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ الٹا ہاتھ ہم جو ہے وہ لیں گے اور الٹے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اس انداز سے یہاں پر انگلیوں کے کناروں پر جو ہے انگوٹھا چھوڑ دیں گے، یہ جو 4 انگلیاں ہیں ان کو ایسے یہاں سے پھیرتے ہوئے ہم یہاں جو ہے وہ اس انداز سے اس کو اوپر یہاں تک لے کر آئیں گے، اور پھر ہتھیلی سے پھیرتے ہوئے ہم یہاں پر اس انداز سے اس طرف لے جائیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ سارا اچھے انداز سے جو ہے وہ مسا ہو جائے اس انداز سے کر لیں گے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ انگوٹھا رہ گیا تو انگوٹھے سے یہ انگوٹھے کا جو حصہ ہے اس کو کر لیں گے، یعنی بائیں انگوٹھے سے دائیں انگوٹھے کی پشت کو جو ہے وہ کر لیں گے، اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے دایاں ہاتھ بائیں کے اس طرح اوپر رکھیں گے اور کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جائیں گے، اور پھر اسی طرح مسا کرتے ہوئے سارا ہتھیلی تک لائیں گے اور دائیں انگوٹھے سے بائیں انگوٹھے کا مسا کر لیں گے۔ تو یہ تو جو ہے وہ سنت طریقہ ہے تیمم کرنے کا۔ اور اگر ایک دم، یہ تو ہے سنت طریقہ جو یہاں سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر اوپر کونی تک لے کے آئیں گے، پھر واپس کونی سے جو ہے وہ دوسری طرف سے لے کر جائیں گے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسا کر لیا تب بھی تیمم جائز ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے جو پہلا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ زمین کے ساتھ مس کیے، گرد کچھ لی اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ایسے پھیر کر اچھے طریقے سے ایسے جو ہے وہ سارا مسا کر لیتا ہے کہ بال برابر بھی جگہ باقی نہیں رہتی، تو یہ بھی مسا اس کا ہو جائے گا اور تیمم درست ہو جائے گا۔ تو کوہنی سے انگلیوں تک لانا یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے تو یہ طریقہ استعمال نہیں کیا تو سنت ادا نہیں ہوگی، صرف خلاف سنت ہوگا، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے۔ اور تیمم میں سر اور پاؤں کا مسا نہیں ہے، مطلب تیمم میں صرف 3 فرض ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ نیت کرنی ہے، چہرے کا مسا کرنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کا بازوؤں سمیت کوہنیوں سمیت مسا کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو تیمم کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر تیمم کرنا کن چیزوں سے جائز ہے؟ ہم نے سنا کہ زمین یا جو چیزیں زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہیں ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیز جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو اور نہ پگھلتی ہو نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے، اور یعنی وہ زمین کی قسم سے ہے، اور اس سے تیمم کرنا جائز ہے، جیسے ریت ہے، چونا ہے، سرما ہے، گندک ہے، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، یہ تمام جواہرات اس طرح کے جو ہیں ان سے تیمم کرنا جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو۔ پھر جس مٹی پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اگر وہ ناپاک ہوگی تو تیمم اس سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر کسی نجاست کا اثر نہ ہو، صرف خشک ہو جانے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو تو جو ہے وہ اس سے نہیں کر سکتے۔ تو وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی لکڑی یا کپڑے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر زمین کی جنس نہیں ہے، ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر چونکہ وہ کچھ کیمیکل لگا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ ٹائلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہوتی، تو اب اگر ایسی جگہ پر جو ہے وہ ہمیں تیمم کرنا پڑ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں وہاں پر ان پر کچھ نہ کچھ گرد لگی ہوئی ہے، گرد لگنے سے مراد اتنا ہے کہ اگر آپ اس پر ہاتھ رکھیں تو ہاتھوں کے نشان بن جائیں، انگلیوں کے نشان بن جائیں، تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی انداز سے زمین پر ہاتھ پھیریں گے اور آگے پیچھے تھوڑا ہاتھ کر کے تیمم کر لیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات چٹائی یا قلین یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں جو ہے وہ تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر زمین نہیں ہے، قالین بچھا ہوا ہے، تو قالین کو اٹھا کر یا قالین کے اوپر اگر ہاتھ پھیریں یا ہاتھ ماریں اور اتنی گرد نکلتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ جم جائیں تو اس گرد سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر تیمم کرنا جو ہے وہ تیمم کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تیمم میں اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلا کر اس کو جو ہے وہ ہلا کر اس کو اتار کر حرکت دے کر وہاں پر بھی مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چند ایک وہ احکام کہ جو تیمم کے حوالے سے بیان کیے گئے، اگر ان میں سے کسی بھی مسئلے کی سمجھ نہ آئی ہو
تو دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، اور آپ کمنٹس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ طہارت کورس میں بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جو ابھی بیان نہیں کیے گئے، تو اس حوالے سے آپ کو دعوت بھی یہ ہے کہ اگر آپ طہارت کے تفصیلی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو آپ مکمل جو ہے وہ کورس کر کے تمام کے تمام یا اکثر احکام جو ہے وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمارا جو ہے وہ ابھی بہت سے آن لائن فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے کورسز ہوتے رہتے ہیں، اور آن لائن کئی کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جن پر انسان جو ہے وہ جن سے بہت سی معلومات حاصل کر سکتا ہے، اور ان میں داخلہ لے کر علم دین کا کثیر خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک کورس روزے کے احکام کورس بھی ہے، چونکہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے تو آپ ابھی تقریباً 19 دن کا یہ کورس ہے، اور آدھے گھنٹے کی اس میں کلاس ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کورس میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اپنے روزوں کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔